لحافظون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی رحمت شفیع معظم رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہفتہ وار ہماری بزم توبہ ایک بار پھر منعقد ہے۔ تمام آپ وقت خاموش ہو۔ تو اس کا باقاعدہ آغاز میں تلاوت قرآن مجید سے کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں ملتمس ہوں شعبہ حفظ سے محمد صہیب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ محمد صہیب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو
كره المشركون صدق الله العلي العظيم. آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، اور حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، نظام عزیز بندگی کا شعور ملتا ہے، اور وقف وقف پہ یہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید، سطر سطر پہ بین السطور ملتا ہے، اور ذوق بیدار کو کہتے سنا کہ اے عاشق، وقف وقف پہ یہاں جلوہ طور ملتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں شعبہ درس نظامی سے عالمیہ سال اول کے طالب علم محمد عثمان سیالوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ محمد عثمان سیالوی۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا درود و سلام کی، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تیرے تو وصف
حمیدہ کس سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کس سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ لا بھی تو کلام بھی تو تیرا وجود کتاب کس سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ وأحسن منك لم تركت عين وأجمل منك لم تلد النساء کس سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ لیکن رضا نے ختم سخن سے کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کس سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ مکھ چند بدر شاشانی متھ چمک دلا نورانی کس سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، اب میں تقلید کی شرعی حیثیت بیان کرنے کے لیے ملتمس ہوں محمد سعد الحسن سے کہ وہ تشریف لائیں اور تقلید کی شرعی حیثیت بیان فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اسلام ایسا مذہب ہے جس کے اندر ہر چیز کو واضح بیان کر دیا گیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر ابہام اور وہ واضح نہیں ہیں، تو اس کے متعلق تقلید کا کنسیپٹ اسلام کے مذہب کے اندر پایا گیا۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید کا لغوی معنی ہار پہنانا کے ہے، اور اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے کہ امام کے بعد دلیل و قول کو تقاضۂ دلیل کے بغیر مان لینا تقلید کہلاتا ہے۔ امام نے ایک قول کہہ دیا، امام نے ایک دلیل دے دی، اس کے بعد دلیل کا تقاضا کیے بغیر اس حکم کو اور اس عمل کو مان لینا تقلید کہلاتا ہے۔ اب تقلید کی دو صورتیں ہیں، ایک تقلید شخصی اور ایک ہے تقلید مطلق۔ تقلید مطلق سے کیا مراد ہے کہ ایک محض کسی بندے کو فالو کرنا اور محض اس کے بتائے ہوئے طریقے سے مسئلے کو مان لینا، یہ تقلید شخصی۔ اگر ایک بندے کی مان لی تو تقلید شخصی۔ اگر تقلید مطلق ہے تو قرآن و حدیث کا جس نے جس متعلق اس عمل کے متعلق بتایا ہے اس کو مطلقاً مان لینا، یعنی ایک قول کسی کا اور ایک قول کسی کا، یہ مان لینا تقلید مطلق ہے۔ اب اسلام کے اندر یہ دونوں تقلیدیں پائی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کو دیکھیں تو تقلید مطلق کی مثال کہ کسی موضوع کے متعلق صحابہ کے درمیان بحث چھڑ گئی اور اس کے متعلق کسی مسئلے کے متعلق ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے سوال کیا اور اس صحابی نے اس کے متعلق جواب دیا اور اس صحابی نے اس کو مان لیا، تو یہ تقلید مطلق ہے کہ ایک صحابی سے ایک سوال کر رہا ہے، دوسرے صحابی سے دوسرا سوال کر رہا ہے تو وہ ان کی بھی مان رہا ہے اور دوسرے مسئلے کے اندر ان کی بھی مان رہا ہے، یہ تقلید مطلق ہے۔ اور تقلید شخصی کیا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت ابن مسعود کی روایات کو ہی صرف مانا، جیسے کہ اس کی مثال واضح طور پر ملتی ہے کہ حضرت عثمان نے جب قرآن کو اکٹھا کیا تو اس ایک قرات پر اکٹھے ہو گئے، تو یہ تقلید شخصی ہو گئی۔ حضرت عثمان کے مسئلہ جو ان نے مسئلہ بیان کیا اس مسئلے کے اوپر تمام صحابہ اکٹھے ہوئے کہ اس ایک قرات پر قرآن پاک پڑھا جائے گا، یہ تقلید شخصی ہے۔ اس معاملے میں تمام لوگ ایک شخص کی تقلید کر رہے ہیں۔ اب یہ جو تقلید مطلق ہے کہ کسی مسئلے میں کسی سے سوال کیا تو اس کو قبول کر لیا اور کسی مسئلے میں کسی سوال کیا تو اسے قبول کر لیا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تو قبول کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ایک دوسرے سے ایک جیسی حدیث ان کے شارع دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن آج کے دور میں جو شخص تقلید مطلق کر رہا ہے، یعنی کسی کی بات کوئی بات اسلام کی کسی امام سے لے رہا ہے اور کوئی بات کسی معاملے میں کسی امام سے لے رہا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں خواہشات کا عمل دخل آ گیا۔ مثال دیتا ہوں، ایک مثال سے واضح ہو جائے گا مسئلہ کہ سردی کا موسم ہے، خون نکل آیا انسان کے جسم سے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے، عورت کو چھو لیا سردی کے موسم میں یا گرمی کے موسم میں عورت کو چھو لیا آپ نے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وضو برقرار رہے گا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب جو بندہ تقلید مطلق کر رہا ہوگا، یعنی کسی مسئلے میں کسی امام کو، کسی مسئلے میں کسی امام کو، تو وہ ایک مسئلے میں آسانی ڈھونڈے گا اور اپنی خواہش کی پیروی کرے گا کہ ادھر اس کو آسانی مل رہی ہے، ادھر اس میں آسانی مل رہی ہے، وہ جدھر آسانی ہے اس کی طرف گر رہا ہے۔
تو یہ خواہشات کی پیروی ہوگی، یہ اسلام کو یا مسئلے کو سمجھنا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے تقلید مطلق کو علماء نے ناجائز قرار دیا۔ بہرحال اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن علماء نے اس وجہ سے اس سے منع کیا۔ اب تقلید شخصی جس بندے کی جا رہی ہے وہ مجتہد ہونا چاہیے، اور مجتہد کے لیے کیا شرائط ہے؟ یہ نہیں کہ اردو کی 3-4 کتابیں پڑھ لی اور یوٹیوب پہ 3-4 لیکچر دیکھ لیے تو اس مسئلے کے متعلق آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف ہو گیا تو آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرا دی کہ یہ اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجتہد کے لیے شرائط مقرر ہے۔ مجتہد کے لیے شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ عالم ہو، اور عالم کس بندے کو کہتے ہیں؟ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا عالم نہیں ہے، انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا عالم نہیں ہے، نالج کا نام عالم ہونا ہے۔ نالج کو کلیکٹ کرنے والا، نالج کو اپنے اندر سمیٹنے والا، یعنی جو ایک چیز ہے اس کے ہر پہلو کو دیکھ کر اس علم کو چبانا، یہ آپ کا علم مانا جائے گا۔ اب آپ نے 3-4 لوگوں کے موقف دیکھ لیے یا 1-2 کتاب پڑھ لی، اس سے علم نہیں آ گیا، اس سے آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی۔ تو عالم وہ ہوگا جو علم کو تمام جہتوں سے دیکھے گا اور اس کے تمام جو اس کے نکلیں گے، نتائج نکلیں گے، ان کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا۔ اور اس کے لیے کیا چیز ہے کہ اس کی عربی میں آگاہی بھی ہو، کہ عربی زبان کا اس کو مکمل طور پر علم ہو کہ اس جگہ اس لفظ کا یہ معنی ہوگا تو دوسری جگہ اس لفظ کا یہ معنی ہوگا۔ عربی میں 200 چوہے کے نام یہ ہیں۔ اب یہ یاد آج کا مجتہد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ اجماع و قیاس کے متعلق جانتا ہو، اس سے پہلے جتنے لوگ گزر چکی ہیں ان نے اس مسئلے کے بارے میں کیا کہا ہے اور ان کا موقف کیا ہے، اور ان کا رد جس دلیل سے کر رہا ہے وہ دلیل بھی دے، اور اس کے بعد وہ عادل بھی ہو، دلیلوں کے درمیان فرق کرنے والا امانت دار ہو، دیانت دار ہو، دیانت داری سے فیصلہ کرے کہ یہ چیز اس طرح ہے اور یہ چیز اس طرح ہے۔ تیسرا وہ مقاصد الشریعہ کو جانتا ہو، شریعت اس چیز میں کیا تقاضا کرتی ہے اور اس مسئلے کا پیچھے سبب اور علت کیا ہے۔ آگے وہ عرف عام سے واقف ہو۔ عرف عام ایک جگہ کا عرف اور ہے، دوسری جگہ کا عرف اور ہے، اور وہ شخص ایک جگہ کے عرف کو دیکھ کر وہ مسئلہ دے دے، کیا دوسرے عرف میں اسے ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ مانا جائے گا؟ بالکل نہیں مانا جائے گا۔ تو مجتہد کا ان تمام شرائط پر اترنا ضروری ہے۔ اب عام جو لوگ ہیں، عوام الناس ہیں یا ہم لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تقلید کرنی ہے بس بات اس کے کہ مثال کے طور پہ آج کا بندہ حج کرنے جاتا ہے، اس سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ حج کے واجبات کیا ہیں، حج کے فرائض کیا ہیں، حج میں مستحبات کیا ہیں۔ اب وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا جب تو اس وقت تک ایام حج گزر چکے ہیں۔ ان چیزوں کے وہ مسائل دیکھے گا اور ان کی دلیلیں تلاش کرنے لگے گا، اس وقت تک ایام حج گزر چکے ہوں گے۔ اس وجہ سے تقلید نام ہے امام کے بعد دلیل اور قول کو تقاضائے دلیل کے بغیر ماننا، یہ تقلید ہے۔ اور تقلید جس نے نہیں کرنی وہ پھر ان مجتہد کی شرائط پر اترے۔ تو پھر اب ادھر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اور قرآن پاک ہے، ان دونوں کو ہم نے مان لیا، اور ان دونوں کا بندہ ایک بندہ مطالعہ کر رہا ہے، وہ جب بندہ مطالعہ کر رہا ہے تو اس نے وہ چیزیں کلیکٹ کر لینی ہیں، اور اسلام میں یہ ہے کہ آپ اپنا تفقہ فی الدین کریں۔ جناب علی اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو عربی آتی ہے، آپ کو تمام احادیث کا علم ہے، آپ کو تمام قرآنی آیات کا علم ہے، تو اس وجہ سے اب تقلید کرنا ضروری ہو گئی ہے، اور یہی تقلید کی شرعی حیثیت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تقلید کرنا واجب ہے، عام بندے کے لیے تقلید کرنا واجب ہے، بس یہی تقلید کی شرعی حیثیت ہے۔ ماشاءاللہ محمد سعد الحسن اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی
قریش مکہ نے جب آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور کے پاس بھیجا تو آپ نمائندہ بن کر گئے اور حضور علیہ السلام صحابہ کے معاملات اور حضور کے ساتھ محبت صحابہ کی دیکھی تو جب واپس لوٹے تو قریش مکہ سے کہنے لگے اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی ای قد تو يعظمه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، کہنے لگے کہ اے میری قوم، خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن اتنی تعظیم کسی بادشاہ کے غلام، کسی بادشاہ کے درباری اس بادشاہ کی نہیں کرتے جتنی تعظیم محمد عربی کے صحابہ کرتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی صحابہ سے محبت کا انداز بیان کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے جو جو دیکھا وہ بیان کرنے لگے، کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام واللہ یتنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ، کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام جب پکارتے تھے، اپنا لعاب دہن پھینکتے تھے تو صحابہ اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنی ہتھیلیوں پہ لے کر کبھی اپنے منہ پہ مل رہے ہوتے، کبھی اپنے جسموں میں مل رہے ہوتے تھے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب انہیں وہ کسی کام کا حکم دیتے تھے، کسی کام کا وہ حکم دیتے تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل جاتے تھے اور اس کام کو پورا کر کے واپس لوٹتے تھے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب ان کے پاس وہ گفتگو کرتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے تو حضور کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کا یہ ادب بیان کرنے کے بعد حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے اے میری قوم، اس نبی سے تم جنگ کا سوچنا بھی مت، لڑائی کا سوچنا بھی مت، جس کے صحابہ اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام کے آداب کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ حضور کے ساتھ منسوب ہر چیز سے محبت کی جائے، کیونکہ عربی کا مقولہ ہے کل شیء منسوب الی المحبوب محبوب، ہر وہ چیز جو محبوب کی طرف منسوب ہو جائے وہ بھی محبوب ہو جایا کرتی ہے۔ جب حضور کی ساتھ منسوب ہونے والی اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے پوچھا اے بشر تو جانتا ہے اللہ نے تمہارے ساتھیوں میں سے تمہیں جو عزت مقام اور رفعت عطا کی ہے یہ کس وجہ سے عطا کی ہے؟ حضرت بشر حافی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا، تو آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لِاتِّبَاعِكَ سُنَّتِي وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي، کہنے لگے کہ میری سنت کی اتباع کرنے کی وجہ سے اور ایک لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اور میری اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عزت عطا کی ہیں۔ اور ایک مرتبہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اپنے کسی عمل پہ ناز نہیں ہے، ان کی شان کا تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب تک وہ اس دنیا میں رہے، زندہ رہے، جن راستوں سے وہ گزرتے تھے جانور وہاں پہ پیشاب نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا مقام، اتنی عظمت عطا کر رکھی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی عمل پہ ناز نہیں ہے، فخر نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، ایک ہی عمل ہے جس پہ مجھے بھروسہ ہے، جس پہ مجھے ناز ہے، وہ یہ ہے کہ میں حضور کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور کی محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ صحابہ سے بھی محبت کی جائے اور حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کی جائے۔ اب میں ملتمس ہوں محمد ذیشان سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محمد ذیشان۔ رسول کے غلام ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی الرحمت والغفران ذو الجلال والاکرام
فاتح باب الرحمت والرضوان ينور القلب بنور العرفان الرحمن علم القرآن خلق الانسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جو چیز بھی بنی ہر چیز کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، اور جب تک وہ چیز اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے اس کی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے، اور جب وہ اپنے مقصد کو ختم کر دیتی ہے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس وقت اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو اس کا مالک اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو باسکٹ میں پھینک دیتا ہے۔ اس کی مثال بہت عام ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھ چکے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی جتنی بھی خوبصورت چیز ہو، جتنی بھی اچھی ہو، ہم اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن جب وہ پرانی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے تو ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی، ہم اس کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ بلب اس کا مقصد روشنی دینا ہے، یہ صاحبان اس کا مقصد دھوپ سے بچاؤ، لیکن جب یہ دونوں چیزیں اپنے مقصد کو پورا نہیں کریں گی تو ان کا کیا فائدہ؟ جب صاحبان سے دھوپ نیچے آنی شروع ہو جائے گی تو ہم اس کو باہر پھینک دیں گے، اور جب یہ بلب خراب ہو جائیں گے، روشنی دینا بند کر دیں گے تو یہ ہمارے کسی فائدے کا نہیں، تو ہم اس کو باہر پھینک دیں گے۔ علی قدر حضرات، اب ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے ذرا سوچئے کہ ایک مسلمان کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ اس کا مقصد قرآن مجید میں فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امتوں میں سے بہترین امت مسلمانوں کی ہے اور وہ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لائیں گے۔ علی قدر حضرات، ہم سب پر یہ لازم ہے ہم اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ اما عائشہ سے فرماتے ہیں اے اما عائشہ، ایک ایسی قوم ہوگی جو بہت نیک ہوگی، جو اچھے کام کرے گی، نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، لیکن وہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس کی تباہ و برباد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور فرمائیں گے بے شک وہ قوم نیک ہوگی، نمازیں پڑھے گی، روزے رکھے گی، لیکن وہ قوم اچھائی کا حکم نہیں دے گی اور برائی سے نہیں روکے گی۔ علی قدر حضرات، صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا کہ وہ مرتے دم تک بھی اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جب موت آپ کے قریب تھی، جب طبیب نے بتا دیا کہ آپ کا علاج ممکن نہیں، تو اس وقت بھی آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس کے پاؤں کے نیچے اس کی تہمت گھسیٹ رہی تھی، تو اس نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے انصاری، بے شک یہ تیرا لباس ہے، اس کو اوپر اٹھا لے، اس کے اوپر اٹھانے سے اللہ تجھ پہ راضی ہو جائے گا، تو اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ علی قدر حضرات، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں ایک شخص ہوگا جو بہت نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، لیکن جہنم میں جائے گا۔ جہنمی اس سے سوال کریں گے ارے تو بہت نیک ہوا کرتا تھا، نمازیں بھی ادا کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی ادا کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، لیکن پھر تو جہنم میں کس طرح؟ اس نے کہا میں بے شک بہت نیک تھا، نمازیں بھی ادا کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اچھائی کا حکم
بھی دیتا تھا، برائی سے منع بھی کرتا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ آج ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد اچائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، لیکن جب ہم اپنا مقصد بھول جائیں گے، اچائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے اور اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اچائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیق ماشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، ذرا پیار سے کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، کہ میری اہل بیت تم میں کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کشتی نوح کا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب نازل کیا تو ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، جو لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے اس میں ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا رکھا گیا، اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق تھی وہ اللہ کے عذاب کے زد میں تھی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت میں کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یعنی جس طرح حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، بالکل اسی طرح جو میرے مصطفیٰ کی عطا کردہ اس کشتی میں سوار ہو جائے گا، اہل بیت سے محبت کرے گا، اس کا یہ جہان بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ جہان بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اہل محبت کہتے ہیں کہ وہ حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے جب رات کو سفر کیا کرتے تھے تو وہ ستاروں سے روشنی لے کر اپنی راہ ہدایت اور اپنی منزل مقصود تک سفر کرتے تھے۔ تو ہم یہ سوال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں کشتی تو عطا فرما دی، ہمیں وہ ستارے بھی چاہیے کہ جن کی اقتدا کر کے، جن کی پیروی کر کے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تو وہ لجپال نبی جو تمام اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں فرمانے لگے اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، اے جہاں والوں پریشان نہ ہو، میں نے اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا انتظام؟ فرمایا اصحابی کالنجوم، اے جہاں والوں میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو سامعین محترم اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے اور صحابہ کی محبت کے بغیر بھی ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بروز معاشر ہر بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، جو بھی لے گا اس میں زیادہ نمبر وہ سب کی نظروں میں بیسٹ ہوگا، منافقوں کو ملے گی سزا اور دشمن صحابہ اریسٹ ہوگا، نوکر صحابہ دیکھ لینا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اور اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، زہرا کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، ارے چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون، نعرہ حیدری۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں محمد کاشف عطاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازیں۔ حضرت علامہ مولانا کاشف عطاری صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال چوتھا مہینہ، اسلامی سال دا چوتھا مہینہ جس نو ربیع الثانی تے ربیع الاوسط آتے اے مہینہ رواں دواں ہے۔ ادھے وچ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا اس سے پاک ہوندا ہے۔ اس
حوالے دے نال آپ دا تذکرہ کرنے دی سعادت حاصل کردا دعا ہے اللہ پاک مینوں نیک صحیح بولنے دی توفیق عطا فرمائے آمین علی وقار حضرات اللہ تعالیٰ نے ساڈے اُتے بے شمار احسانات فرمائے نے جنہاں وچوں پہلا بسان انسان بنایا اس تو بعد مسلمان بنایا پھر حیوان ناطق بنایا اپنے محبوب دا غلام بنایا قرآن پاک دے وچ رب کائنات نے امت وسطی دے نام نال یاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سانو ہر شے بڑی عظمت والی رفت والی عطا فرمائی ہے اگر نبی دیتا ہے تے نبی اعظم دیتا ہے فاروق دیتا ہے فاروق اعظم دیتا ہے امام دیتا ہے امام اعظم دیتا ہے غوث دیتا ہے تے غوث اعظم دیتا ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں انہاں دی عمر 60 سال آئی اس ٹائم آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے حالانکہ اطباء دے نزدیک اس عمر دے وچ اولاد دا ہونا محال ہے ناممکن ہے لیکن آپ امی دی کرامت سے کہ رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ دے نال ناممکن نو ممکن بنا چھڑیا سبحان اللہ تے آپ نو ایک ننھا سا سونا جہا بیٹا عطا کیتا جنوں دنیا اج شیخ عبد القادر جیلانی دے نام نال یاد کردی جس رات حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے اس رات تمام صحابہ گلان دے وچ کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی بلکہ سارے دے سارے لڑکے پیدا ہوئے سارے دے سارے لڑکے پیدا ہوئے انہاں دی تعداد تقریباً 1100 ہے چستی گل اے بس سارے دے سارے اللہ دے ولی بنے کسی اردو شاعر نے آکھیا کہ رون کے کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر رون کے کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں روشن زمین آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر اگر آپ دی عبادت ویکھیا جائے تے فرماندے نے کہ میں 25 سال تک جنگلاں دے وچ عبادت کردا رہیا 40 سال تک صبح دی نماز عشاء دے وضو نال ادا کیتی 15 سال تک عشاء دی نماز تو بعد ایک پاؤں تے کھڑے ہو کے صبح تک پورا قرآن پاک ختم کر دینا سبحان اللہ حضرت شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کہندے نے کہ ایک وری بغداد دے وچ کیا پڑ گیا میرے بیوی بچے بھوک نال مرن لگے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میرے گھر دے وچ تشریف لے آئے تے
مینوں ایک گندم دا بھریا ہویا تھیلا عطا کیتا نال اے حکم دیتا کہ اے دا منہ تو بند کر دیو ایک گھٹ کھلی رہن دینا جدوں لوڑ پوے وچوں گندم کڈ کے پسوا کے استعمال کر لینا کہندے نے کہ میں 5 سال تک اس تھیلے وچوں گندم کڈ کے کھاندا رہیا ایک دفعہ میری بیوی نے او دا منہ تو کھول کے ویکھیا تے کہندی ہے کہ 11ویں والے پیر جتنی گندم دے گے سن اتنی ہی پئی ہوئی ہے اتنی ہی پئی ہوئی ہے تے جدوں آپ دی بارگاہ عرض کیتی نا واقعہ سارا آپ نے فرمایا کہ اگر تسی اونوں اسی حال تے چھوڑ دیندے نا او تھان ساری زندگی نہ ایک دفعہ بغداد دے وچ طاعون دی وبا پھیل گئی ہے ہر روز ہزاراں آدمی مرن لگ پئے ہر روز ہزاراں آدمی فوت ہون لگ پئے جدوں آپ نو پتہ چلیا نا تے آپ نے آکھیا جیڑا بندہ ساڈے مدرسے دے آس پاس والی گھاس نو کھاسی اللہ پاک انہوں شفا عطا فرماسی جیڑا بھی بندہ کھاندا او شفا یاب ہو جاندا جدوں گھاس ختم ہو گئی دیکھیا ہلے تک ہجوم اتنا ہی ہے آپ نے پھر فرمایا جیڑا بندہ ساڈے مدرسے دا پانی پیسی رب کائنات انہوں بھی شفا عطا فرماسی گیا پھر آپ دے زمانہ وچ دوبارہ ایلی وبا نہ آئی جدوں آپ دی نظر ڈاکواں تے پیندی آئی تے ڈاکو گناہاں تو توبہ کر لیندے ہن کسی شاعر نے یوں آکھیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ایسا کیوں نہ ہویا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں آج دا میرا تھوڑے سامنے ہونے دا مقصد کوئی بڑے بڑے خطابات نہیں چند گلاں سمجھانا مقصود آئی دعا ہے اللہ پاک صاحب کو نیک بنائے تے پیرائیں پیر روشن ضمیر کتب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دکتے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمائے انہاں دے صدقے ساڈی بے حساب بخشش تے مغفرت فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ سے پیرے طریقت پہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام سلام گلشن وقت کے پھول
سلام عاجزانہ ہو قبول یا الہی واسطہ زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول.